وہ بات ہے جو شروع میں نے عرض کی تھی کہ کوئی کتنا ہی پہنچا ہوا بزرگ ہو، اللہ والا ہو، اللہ کا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی ہو، اس کے پاس اپنی ذات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، نہ کوئی قدرت اس کے پاس موجود ہے۔ اختیار اور قدرت تو تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ان کے پاس جا کر یہ میرا کام بنا دیں گے، یہ تو شرک تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو شرک تک بات پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعض مشائخ کے بعد اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی حاجت ان سے کہیں گے اور وہ ہمارا کام بنا دیں۔ جیسے حضرت نے واقعہ نقل کیا، شاہ فضل الرحمان صاحب گوجھ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا مقدمہ ہے عدالت میں، مقصد یہ تھا کہ میں کسی طرح اس مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دلوا دے۔ تو نے کہا جی دعا کرانے نہیں آیا میں، دعا تو میں خود بھی کر لوں گا، دعا کرانے نہیں آیا میں، تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ کہہ دو کہ ہو گیا آپ کا کام، تم جیت گئے۔ گویا ان کے اختیار میں ہے جتوا دینا اور ان کے اختیار میں ہے مقدمہ کامیاب کرا دینا۔ تو حضرت ناراض ہوئے کہ اللہ کے بندے تم یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ توحید کے خلاف ہے، صرف تک بات پہنچتی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میں کام کرا دوں گا۔ کام تو بنانے والا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں، وہی کارساز ہے، وہی بنانے والا ہے، کسی بندے کی مجال نہیں ہے کہ وہ کام بنا دے۔ اس لیے ہاں بندے کا کام ہے دعا کرنا، تو تمہارے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعا کے حد تک بات چیت، دعا کسی سے بزرگ سے کروائے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کچھ ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات آ گئے ہیں اعوذ باللہ، ایسا شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ ہاں دعا کروانے کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ دعا کر کسی اللہ والے سے دعا کروائے آدمی اپنے کسی مقصد کے لیے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اور پھر حضرت نے ایک واقعہ یہ نقل فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کچھ عرض کیا کہ بھائی اپنی کوئی مشکل بتائی ہوگی، اپنا کوئی مقصد بتایا ہوگا، تو حضرت نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے تمہارے، اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، رحم کرے تمہارے۔ اس نے پوری طرح سنا نہیں کہ حضرت نے کیا کہا، تو برادر میں ایک صاحب سے پوچھا بھائی کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ تو اس نے کہا حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا، اپنی طرف سے گا بڑھا دیا۔ انہوں نے تو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے، یعنی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کے اوپر فضل فرما، اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ جب بات اس نے نقل کی تو یہ کی کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا، تو حضرت ناراض ہوئے، یہ تم نے اپنے طرف سے گا کہاں سے بڑھا دیا، مجھے کیا معلوم اللہ فضل کرے گا یا نہیں کرے گا، میں کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی معاذ اللہ زبردستی کر سکتا ہوں کہ کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کرے یا نہ کرے۔ میں تو دعا کی تھی کہ اللہ فضل فرما، کرے گا یا نہیں کرے گا یہ جملہ جو ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، عالم الغیب وہی ہے۔ تم نے کہاں سے بڑھا دیا۔ اور اس میں خاص تنبیہ اس بات کے اوپر یہ بھی ہو گئی جو آج کل جس کے اندر بہت ہی زیادہ ابتلا ہے کہ جب کسی کی بات نقل کی جاتی ہے تو فلاں نے یوں کہا، تو اس میں لوگ اپنی طرف سے اضافے کر دیتے، کچھ سے کچھ اضافے کرتے ہیں۔ حقیقت جملہ جو کہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور اپنی طرف سے ایک جملے کا اضافہ کر دیا۔ اس جملے کا اضافہ کرنے سے بعض اوقات معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔
اس کی وجہ سے نزاعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دلوں میں کٹھنائیاں پڑتی ہیں، اور آج کل اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ ہم جو بات نقل کر رہے ہیں وہ ٹھیک اتنی ہی نقل کریں جتنے حقیقت ہے۔ یہ بھائی بہت اہم بات ہے جس کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس بات میں کوئی تبدیلی کر کے آپ نقل کریں گے اپنی طرف سے، تو پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ ہو گئے، کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کہنے والے نے نہیں کہی تھی، اس نے کچھ اور بات کہی تھی، آپ نے اس کو نقل کیا کسی اور لفظ کے ساتھ، کسی اور انداز میں، کسی اور سیاق میں، اس کے معنی ہی بدل گئے، تو وہ جھوٹ ہو گیا، جھوٹ کا گناہ ہوا، اللہ کے تحت جھوٹ کا گناہ ہوا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آدمی جھوٹا بنتا ہے اور جھوٹ کا گناہ کبیرہ اپنے سر لیتا ہے، جبکہ دوسرے آدمی کی کوئی بات نقل کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کی بات میں ذرا بھی فرق آ گیا جھوٹ کا گناہ ہوا۔ دوسرا، اگر وہ بات آپ ذرا سی تبدیلی کے ساتھ کسی دوسرے کے سامنے نقل کریں گے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ان کی طرف سے برائی پیدا ہو جائے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا تو تھا کچھ اور نقل کسی اور طریقے سے کرتے۔ بعض اوقات نقل کرنے کے صرف انداز کا فرق ہو جاتا ہے، اس نے کسی اور لہجے میں بات کہی تھی اور اس نے کسی اور لہجے میں نقل کر دی، تو لہجے کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں اور بات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے بات کو نقل کرنے میں بہت ہی احتیاط چاہیے، بہت احتیاط چاہیے۔ اس میں بے احتیاطی کرنے سے بڑا سخت گناہ بھی ہوتا ہے، بہت سے مقصدے پیدا ہوتے ہیں، فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام، تابعین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ دوسرے کی بات نقل کرنے سے عام طور پر کتراتے تھے کہ ہمیں نقل نہ کرنی پڑے، کیونکہ کہیں آگے پیچھے بات نہ ہو، خاص طور سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرنے میں۔ وہ کہتے ہیں بعض حضرات محدثین کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کو کوئی حدیث بیان کرنے کا وقت آتا تھا، کوئی بات حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کا وقت آتا تھا، تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا خوف کے مارے کہ کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اور ساتھ میں کہتے یا تو یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ لفظ فرمایا تھا، بھائی ذرا مجھے پورا یقین نہیں ہے کہ یہ لفظ فرمایا تھا یہ لفظ فرمایا تھا، ذرا بھی چھپاؤ تو اس کو واضح کرتے تھے۔ تو حضرت صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط اس لیے کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی منسوب ہو جائے جو آپ نے نہیں فرمائی۔ یہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو بہت ہی سنگین بات ہے، لیکن عام طور سے کسی بھی مسلمان کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ اس واسطے اس میں بہت احتیاط چاہیے، جو آج کل بہت ہی مقبول ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں کرتے لوگ نقل کرنے میں، اچھی طرح سنا بھی نہیں، اور جو سنا اس کو اپنے ساتھ 10 باتیں اس کے ساتھ ملا کر اس کو نقل کر دیا، جس سے فتنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے آپ کہ فرق کیا پڑا، صرف 2 حرف کا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فضل کرے، انہوں نے کہا یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، صرف اتنا گا کا لفظ پڑھایا صرف، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، اور اللہ بچائے گناہ بھی ہوا غلط بیانی کا، اور ساتھ میں ایک ایسے لفظ کی نسبت ہو گئی جس میں صاحبہ اللہ بچائے علم غیب کا ہے کہ مجھے علم غیب ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بھائی تیسرا ادب جو حضرت نے بتایا وہ یہ
کہ ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے کام بنا دیں گے. اصل کام بنانا یہ ہے کہ ان سے دین سیکھو، ان سے تعلق مع اللہ حاصل کرو، ان کے تقوی اور خشیت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے اصل مقصود. اس مقصود کو لے کر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مقصود جس کے لیے گئے تھے وہ حاصل ہو جاتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا